ہوگا کہ گرمی کے اندر لوگ کیسے خطبہ سنیں گے؟ کہ نہیں، آج سارے پیغام کو سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے۔ 1,24,000 کا مجمع جمع ہو گیا، چاروں طرف مجمع۔ حبیب خدا نے سب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ جب سب کے سب تجمع کرنے کے بعد حبیب خدا کے سامنے جمع ہو گئے، اب حبیب خدا نے شروع کیا خطبہ، طولانی ترین خطبہ دیا۔ اور خطبہ جب دے رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں سب میں، انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ کو شکوہ یہ تھا گرمی بہت زیادہ، کچھ لوگ بہت دور تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہو رہا، اس نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی، ایک صاحب نے کہا روشنی بہت زیادہ، مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی کیا محمد و علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا۔ اب ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سادہ سا خاکہ کھینچا، جب سب جمع ہو گئے، اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا، یہ تمام تاریخ توحید کو پورا بیان کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگوں کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا میں نے دین کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، یہ فروعات پہنچایا، نماز سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ اللہ ماشاء، اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا۔ میرے 12 مسیح ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی، میرے 12 مسیح ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی۔ میں پورا ہونے ذکر دے رہا ہوں۔ جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا، آواز نہیں گئی ہوگی، جبکہ میں جواب دے چکا ہوں، صحابی سے کہا الفاظ دہراتے رہے۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں سننے میں آئے تو جب حبیب خدا اپنے چچا کے کان میں کہیں تو سب کہیں کہ کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے، اور جب نہیں سننا چاہتے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا، نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سن۔ تو ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا، اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا، الفاظ سن لیجیے گا۔ ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولی بکم من انفسکم، کون کہتا ہے یہ لفظ مولا کیونکہ واضح نیچے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ 17 معنی لکھے بعض علماء نے، میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر نے پہلے معانی بتائے، میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں پھر لفظ مولا استعمال کیا، نہیں پہنچا سکتا۔ الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نام نہیں کہا، قالوا بلا، بے شک، یعنی پچھلے جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر بھی آیا تھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی اولی بالتصرف ہے، میں اپنے نفس پہ بہت سے اختیارات نہیں رکھتا، آگ میں جانا چاہوں تو اپنے آپ کو جلا نہیں سکتا، اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی، اپنے آپ کو چھت سے گرا نہیں سکتا، گر کے مر گیا تو خودکشی ہوگی، کسی سے لڑنے چلا جاؤں جانتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے مجھے مار دے گا، ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، اگر لڑوں اور مارا جاؤں تو قتل ہو جاؤں گا، توجہ، مجھے اتنا اختیار نہیں کہ میں بے موت مارا جاؤں، لیکن اگر حبیب خدا کہہ دیں تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا، شہادت ہوگی، تو پیغمبر کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ اختیار، اولا پہ تصرف ہے، اور پیغمبر نے صرف اعلان نہیں کیا کہ الستو اولی بکم من انفسکم، سید العلماء نے اس مقام پہ لکھا جب غدیر خم کا ممبر بنا، پیغمبر اسلام ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے، لیکن غدیر میں مزاج بدلا ہوا تھا، آج ایک مرتبہ ممبر پہ آنے کے بعد کہ سلمان علی کہاں ہے، ممبر بہت بلند تھا، جناب امیر کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما اور زمین سے اٹھا کے ساتھ بچھایا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں، جلدی مانی اتنا زور لگانا نہیں چاہتا تھا، آرام سے بولنا چاہتا تھا، لیکن جب میں غدیر پڑھ رہا ہوتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا، کبھی نجف میں ہوتا ہوں کبھی غدیر میں، ایسا نہیں کہ میں بہت سوچ رہا تھا کہ رسول خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے شیر خدا
ریش کے ساتھ، دایاں بازو پکڑ کے زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا، تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی محمود نے کہا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے، تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ۔ میرا دل کہتا پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے یا علی احد میں آپ نے میری رسالت کے دوبارہ تعارف کرایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کے تعارف ایک مرتبہ حبیب خدا نے اس ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا، دیکھ بہت زیادہ رہا۔ اپنے سید العلماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حبیب خدا نے ساتھ میں جناب امیر کو بٹھا، کہا آج پہلی دفعہ تھا کہ ایک ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ سید العلماء کہتے ہیں کہ سب جب دیکھ رہے تھے، پیغمبر کی بات سنتے تھے، علی کو دیکھتے، پیغمبر کی بات سنتے علی کو دیکھتے کہ آج، اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئے، معاملہ کیا ہے آج، کیا بات ہے کہ ساتھ میں علی بیٹھے، کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ پہلے سے تیار تھے۔ حبیب خدا نے ایک مرتبہ تعارف کرا اور سب سے پوچھا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تب حبیب خدا نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی المولا۔ میں کہتا ہوں یہاں سے غدیر شروع ہوتی ہے۔ سید العلماء کہتے ہیں حبیب خدا نے ایک مرتبہ جو کہا نا من کنت مولا، تو دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو سامنے لیا، کیا پیغمبر چھپ گئے تھے، علی سامنے تھے، پیغام یہ دے رہے تھے ایک نور پردے میں جا رہا ہے۔ ایک نور پردے میں جا رہا، یعنی محمد رسول اللہ باقی رہے گا، لیکن آج سے علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل بن رہا ہے۔ پیغمبر نے بار بار مجمع کو دکھا کے اعلان کیا، اب سب کے سب سوال کرنے لگے کہ کون سے علی؟ وہی علی جو تم سمجھے ہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں سمجھا تو جو بزرگ سب سے پہلے بولے تھے، بخن بخن لگا یمنا بیٹا، انہیں سے پوچھ رہے کون سے علی؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آج اصبحت مولایا مولا کل مومن مومنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے۔ اگر ابھی بھی معلوم نہ ہو کہ مولا کے معنی کیا ہے تو پھر انہی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھے تھے۔ اولا بھی تصرف میں پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی مبارکباد پیش کی، ایک بہت بڑے ایران کے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ نے فوراً ایک بات کہی بخن بخن کے بعد، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی ویسے ہی کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا آپ نے جو اعلان کرنا تھا کر دیا، اب ضد کس بات کی، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ جب تک سب علی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر لیں گے تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ ارے کون کہتا پیغمبر نے شفاف انداز سے اعلان نہیں کیا، بیعت لے کے بتایا۔ یہ مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے، مولا اولا بن تصرف کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پہ سوال کیا، مجھے سارے مجمع کی طرف چاہیے اس مقام، تو ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا بہت وقت گزر جائے گا؟ کہ مجھے پرواہ نہیں، جب تک کہ سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ کہ یا رسول اللہ اتنے افراد کا کھلانے پلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کہا میری۔ اب سمجھ میں آیا غدیر پہ کھلانا پلانا سنت نبوی ہے۔ کیا سب کو میں کہا یا رسول اللہ اتنا کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ کہ میری اونٹنی کو نہر کرو۔ وہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنا بڑا مجمع؟ کہ جب میرے چچا میرے نام سے قبیلے کو کھلا سکتے ہیں، لیے سب کو کھلاؤ۔ خدا سب کے کھانے کی ذمہ دار میں پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کہ پانی کا اہتمام کا غدیر کا مقام ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ پانی کھا رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ کیا کہا ہوگا؟ میں کہوں گا حبیب خدا نے کہا ہوگا پانی کو میرے پاس لاؤ۔ جیسے ہی پانی کے قریب آئے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا،
اور کہا اب اس پانی کو دوبارہ پیو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی کھا رہا تھا، نہ جانے میٹھا کیسے ہو گیا. تو دوسرے نے کہا یہ پیغمبر کے لعاب دہن کا اثر. ارے جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا. نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں دم ہے. چل میں پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ پیغمبر صاحب سے کہا یا رسول اللہ بیعت سب سے پہلے کون کرے گا. اتنا بڑا مجمع ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے لیڈیز فرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے یہ غدیر سے لیا. لیڈیز فرسٹ کیا کہا پیغمبر صاحب نے؟ کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا. بیعت میرے گھر سے شروع ہو. میری ازواج پہلے بیعت کر کے خیمہ نصب کیا گیا. حبیب خدا کے ازواج اور پورے خاندان نے بیعت شروع کی. مستورات نے پہلے بیعت کی. جس طرح سے ابھی فرما رہے تھے میں نے مرحوم اطلاع سید محمد حسین طہرانی کی امام شناسی پوری کتاب اس میں دیکھا تو انہوں نے یہی لکھا جس طرح سے مولانا نے بھی بچوں کو سکھایا کہ ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا, یہاں جناب امیر بیٹھے, وہاں سے خواتین آتی جاتی تھی, پانی میں ہاتھ رکھتی اور بیعت کرتی جاتی. السلام علیکم امیر المؤمنین. خواتین سے بیعت شروع ہوئی. میں نے دن میں ایک جملہ کہا تھا, اسی کو دہرا رہا ہوں. مولانا کا دیکھو کچھ میرے تمہاری گردن پہ حق ہے اور کچھ تمہارے میرے پہ حق ہے. توجہ, حق یہ ہے, مولانا کا امام کا حق یہ ہے, معرفت حاصل کرو, اطاعت کرو, بیعت نہ توڑو, بیعت نہ توڑو. یہ ابھی غدیر کی بیعت ہو رہی ہے کہ جس نے بیعت کی ہے بیعت نہ توڑے. اگر کوئی بیعت نہیں توڑے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا, لیکن اگر کوئی بیعت توڑ دے تو مجھے اختیار میں شفاعت نہ کرو. بیعت کیسے توڑی جاتی ہے؟ اگر کوئی جھگ میں آ جائے, کوئی سازش کرے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا میرے گھر سے بیعت شروع کرو. بیعت شروع, ساری مذکورات میں بیعت کر. جب ایک مرتبہ سب بیعت کر چکی تو جناب امیر تشریف لائے, تو وہاں پہ 4 صحابہ سے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے. حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقداد, حضرت عمار. سمجھ میں آ گیا نا رسول خدا کی 4 یار پہنچ رہی ہے. اب یہ 4 جلیل القدر سب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جلیل القدر صحابہ, انہوں نے کہا کہ اتنے مجمع نے بیعت کرنی ہے, اگر جناب امیر کھڑے رہیں گے اور سب سے بیعت لیں گے تو جناب امیر تو دھوپ میں کھڑے رہیں گے. تو انہوں نے جا کے خیمہ نصب کیا, خیمہ نصب کیا اور وہاں پہ فوراً کہا کہ جناب امیر اس کے سامنے کھڑے ہوں کے بیعت لیں. جملہ پیش کر رہا ہوں اور اسی طرح تمام کر دوں گا. چند جملے مبارک سے متعلق پیش کروں گا, ہے وقت میرے پاس؟ مجھے مبارک سے متعلق چند جملے پیش کرنا. ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی, کچھ افراد مسلسل پریشان تھے, کیا کریں, کھانا پینا تو چل رہا لیکن بیعت تو ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا, وہ افراد جو کہتے ہیں اجماع سے ثابت ہو جاتی ہے خلافت. اجماع تو پہنچ رہے ہیں اس صدیقہ میں اجماع ہو جائے لوگوں کا سب کسی پہ. اگر اجماع سے خلافت ثابت ہوتی ہے تو اتنا بڑا اجماع کسی پہ نہیں ہوا جتنا غدیر میں علی پہ ہوا. ایک مرتبہ سب نے بیعت شروع کی. جب بیعت کے لیے آ رہے تھے تو کچھ نے اعتراض کیا. یہ جملہ پیش کرو, اسی پہ تمام کروں گا. غدیر آج مکمل چند جملے باہر سنتا ہے, سنیں گے جملے کو میں تمہارے ذکر دے رہا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ نے کسی نے دیکھا کہ جناب امیر کا ہاتھ ہتھیلی زمین کی طرف ہے. ظاہراً یہ بھی امام شناسی میں سے محمد حسین طہرانی نے لکھا ہے کسی اور کتاب میں, اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خود دیکھا میں نے متعدد کسی بزرگ سے سنا ہے کہ جناب امیر کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی. جب بیعت, بس مجھے یہ خاموشی چاہیے تھی کہ تاکہ تھوڑی سی دیر آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو. ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی جب بیعت لے رہے تھے, ہتھیلی زمین کی طرف تھی اور سب آ رہے تھے, بیعت کرتے جاتے تھے, ڈا رہے تھے. جب کسی صحابی نے دیکھا, کہا دیکھا تم نے علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہا میں نے غور نہیں کیا تھا, تم نے اچھا دیکھا, آؤ پیغمبر کو شکایت کرے. آئے حبیب خدا کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, خبردار میرے پاس شکایت نہ لانا, سوال ہے اعتراض ہے تو علی سے پوچھو. کسی نے ہمت کی, کہ علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے. پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا. مانگ
اے میرے حبیب، جو آپ کی بیعت کرتے وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدی ہے، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا کر ہے، ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا آتا ہے، قدرت خدا ہر قدرت سے بالا آتا ہے۔ ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ نے گرامی یہاں پہ غدیر ابن شہراشو کہتے ہیں 3 دن تک لوگ بیعت کرتے رہے اور پھر خوشی خوشی چلے گئے۔ بیعت کی خوشی نہیں تھی، جانے کی خوشی تھی۔ 14 افراد بیٹھ کے رو رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تو 14 افراد بیٹھے رو رہے۔ ان میں سے پہلے صحابی اٹھے اور ایک مرتبہ جناب امیر کے پاس آئے، ہاتھوں کے بوسے دینے لگے، قدموں کے بوسے دینے لگے، روتے روتے کہنے لگے یا علی ولایت مبارک ہو۔ مولا نے سینے سے لگایا، کہا سلمان تمہیں بھی مبارک ہو۔ دوسرے صحابی آئے، نام ابو ذر بتایا جاتا، اب الفاظ شاید آگے پیچھے ہو جائے کہ صحابی کا کون سا جملہ ہے، تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں گے، ولایت مبارک ہو۔ جناب امیر نے گنگی اٹھا کے سینے سے لگایا، پھر جناب مقداد کہا یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے مانا تھا۔ پتہ چلا ولایت رکھنے سے کتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ دل سے تسلیم کرنا ولایت